تقلید کے سلسلے سے جیسے سوال کیا جاتا ہے کیا تقلید کرنا واجب ہے یا تقلید کرنا ضروری ہے، تو دیکھیں اس کا جواب اگر آپ توضیح المسائل اٹھائیں اور اس کو پڑھیں تو بہت واضح ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تقلید صرف اور صرف فروع دین میں ہے، یعنی احکام میں ہے۔ اصول دین میں انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ احکام کو یعنی اصول دین کو، عقائد کو اپنی عقل سے سمجھے۔ وہ صرف اس بات پر کہ اس کے والد نے کہہ دیا ہے کہ اللہ ایک ہے، یا ماں نے سکھا دیا ہے، یا استاد نے کہہ دیا ہے، یا مولوی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اللہ ایک ہے، نہیں، اپنے عقل سے اپنے لیے دلیل تلاش کرے اور اپنے لیے حل کرے مسئلے کو، چاہے وہ کسی بھی طرح سے اطمینان حاصل کرے، اس میں تقلید نہیں ہے۔ ہاں، فروع دین میں ضروری نہیں کہ انسان صرف تقلید ہی کرے، تقلید ایک آپشن ہے۔ پہلی چیز ہے کہ انسان خود مجتہد ہو، اور مجتہد ہونے کے لیے کسی رنگ کا، کسی قبیلے کا، کسی نسل کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ جو بھی انسان چاہے مجتہد بننا، آئے حوض علمیہ میں درس حاصل کرے، پڑھے، علماء اور افاضل کے درمیان رہے، یہاں تک کہ مقام اجتہاد پر پہنچ جائے کہ قرآن سے، سنت سے، عقل سے، اجماع سے جو دلائل ہیں، جو علوم ہیں، اس کے ذریعے سے اپنے لیے حل کر لے مسئلے کو کہ میرے لیے کیا حکم شرعی ہے، میں عمل کیسے کروں۔ اگر وہ خود مجتہد ہے تو اس کے اوپر تقلید نہیں ہے، مجتہد کسی کی تقلید نہیں کرتا، اپنے فتوے پہ خود ہی عمل کرتا ہے، اپنی رائے پر عمل کرے گا۔ دوسرا یہ کہ انسان احتیاط کرے۔ احتیاط کا مطلب یہ کہ تمام مجتہدین جو اس دور کے ہیں ان کے فتووں پہ نظر کرے اور درمیان کا راستہ نکال کر اس پہ عمل کرے۔ مثال کے طور پر کوئی عمل ہے جس کو تمام فقہا میں سے کچھ کہتے ہیں کہ واجب ہے، کچھ کہتے ہیں مستحب ہے، تو اس کو کر لے کہ اگر مستحب ہوگا تو مستحب کا ثواب مل جائے گا، واجب ہوگا تو حق ادا کر دے گا۔ یا اگر بعض علماء کہتے ہیں حرام ہے، بعض کہتے ہیں مکروہ ہے، تو اس کو ترک کر دے کہ اگر وہ حرام ہوا تو واقعاً اس نے حرام سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، اور اگر مکروہ ہے تو مکروہ کو انجام نہ دینے کا ثواب اس کو ملے گا۔ اگر کوئی انسان مجتہد نہیں ہے اور احتیاط پر بھی عمل نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے آپشن یہی ہے کہ وہ تقلید کرے۔ تقلید کا مطلب کیا ہے؟ یعنی احکام میں کسی ایک مجتہد جامع الشرائط کے حکم پر عمل کرنا، اور یہ بہت عقلی چیز ہے۔ عقلی اس لحاظ سے کہ ہم ہر چیز میں یہی کرتے ہیں۔ جب ہمیں گھر بنانا ہے ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ ہم انجینئر کے پاس جاتے ہیں، آرکیٹیکٹ کے پاس جاتے ہیں، وہ نقشہ بناتا ہے، انجینئر گھر بناتا ہے۔ ہم خود سے تو نہیں کھڑے ہو جاتے گھر بنانے کے لیے۔ کیا ہم انجینئرنگ کی کتاب پڑھ کر گھر بنا سکتے ہیں؟ خالی کتاب پڑھ کر یا آرکیٹیکچرز کے نقشوں کو دیکھ کے کیا میں خود گھر بنا سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا ہوں یہ کام، کیونکہ میں اس فن کو نہیں جانتا ہوں، اس کے ٹیکنیکل چیزوں کو نہیں جانتا ہوں۔ یا مثال کے طور پر خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو جائے تو وہ کس کے پاس جائے گا؟ اس فن کے ماہر، جو طب کا ماہر ہے، جو میڈیکل کا ماہر ہے، اس کے پاس جائے گا، ڈاکٹر سے نسخہ لکھوائے گا، ڈاکٹر اس کے ذریعے سے دوا حاصل کرے گا۔ ہم جا کر گوگل کر کے یا ایک دوسرے کو میسج کر کے یا کسی کتاب میں پڑھ کر میڈیسنز جا کے لے لینا یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے۔ کوئی انسان اگر یہ عمل کرتا ہے تو چھوٹی موٹی بیماری میں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر بڑی بیماری ہو جائے تو بہت سے نقصان چیز اس کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ عقلی چیز ہے کہ انسان جس چیز کو نہیں جانتا ہے اس کے جاننے والے سے پوچھتا ہے۔ تو جس طرح بدن کے بیماری میں انسان کسی میڈیکل ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، جس طرح کنسٹرکشن کے سلسلے میں کسی انجینئر یا آرکیٹیکٹ کے پاس جاتا ہے، جس طرح میتھس کے ایکویشن کو سالو کرنے کے لیے کسی میتھمیٹیشینس کے پاس جاتا ہے، کسی کا فزکس کے کوشچن کے لیے کسی فزسسٹ کے پاس جاتا ہے، کیمسٹری کے لیے کسی کے پاس جاتا ہے، اسی طرح احکام میں اس کی ذمہ داری ہے کہ اس فن کے ماہر یعنی فقیہ کے پاس جائے اور اس کے پاس جا کر اس کے علم سے استفادہ کرنا اور اس کے بتائے ہوئے احکام پر چلنے کو ہی تقلید کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ بہت عقلی چیز ہے، اور ہر وہ انسان جو عقل رکھتا ہے وہ اس بات کو قبول کرے گا کہ جس چیز کا ہمیں علم نہیں ہے ہمیں اس کے جاننے والوں سے پوچھنا چاہیے۔